بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنبیہات الاستصحاب۔ استصحاب کسے کہتے ہیں؟ استصحاب حجت ہے یا نہیں؟ استصحاب کی حجیت عقلاً ثابت ہے یا روایات سے ثابت ہے؟ ارکان استصحاب کیا ہیں؟ اس استصحاب کے بارے میں اقوال کیا ہیں؟ اشکالات، جوابات، وہ ساری بحث بحمد اللہ تعالی مکمل ہو گئی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے 1 سال پہلے پڑھی تھی اور یہ والا حصہ سال 1.5 سال کے بعد اب تقریباً ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تھوڑا سا رہ گیا تھا، غالباً 2 سال کا وقفہ ہے۔ بہرحال استصحاب کے آخر میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فرائض الاصول، جو رسائل کے نام سے معروف ہے، جب بحث استصحاب مکمل ہوتی ہے تو آخر میں انہوں نے ایک جملہ لکھا، وَيَنبَغِي التَّنبِيهُ عَلَى أُمُورٍ، اور اس میں 12 امور کو ذکر فرمایا۔ تو وہ 12 چیزیں بعد میں تنبیہات استصحاب کے نام سے مشہور ہو گئیں۔ بعد میں ان کے شاگرد رشید ملا اخوند صاحب کفایت الاصول تشریف لائے، انہوں نے 2 کا اضافہ کیا تو وہ تنبیہات 12 کی بجائے 14 ہو گئیں۔ بہرحال اب اس کے بعد سے یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری ہے اور ان ابحاث کو تنبیہات الاستصحاب کے نام سے علماء کرام تحریر فرماتے ہیں، البتہ شیخ اعظم کے بعد۔ خوب مفید چیزیں ہیں، مربوط چیزیں ہیں، علمی چیزیں ہیں، کارآمد چیزیں ہیں۔ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ سب تو نہیں، ان میں سے فقط 2-1 کو ذکر کریں گے اور چند جو نکات اہم ہوں گے ان کو بیان فرمائیں گے، چونکہ ان کا مقصد کتاب کو طولانی لکھنا تو نہیں تھا، تاکہ یہ عام طور پر ان لوگوں طلباء کے لیے ہوتی ہے کہ جو بھی علم اصول کی ابتدا میں ہوتے ہیں۔ خوب پہلی تنبیہ مشہور وہ ہے استصحاب الکلی، یہ مشہور ہے۔ استصحاب الکلی، کلی کا استصحاب کرنا۔ پہلے بحث ہماری رہی ہے مستصحب جہاں جزئی تھی، ایک جز، ایک فرد، ایک متیقن ہوتا ہے، پھر اس میں ہمیں شک ہوتا ہے، پھر وہ یقین سابق کو آگے چلاتے ہیں، لیکن وہ سارے جزئیات کے بارے میں تھا، افراد کے بارے میں تھا، ایک کے بارے میں تھا۔ یہ جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں استصحاب کلی، کہ ہم فرد کا نہیں، افراد کے ضمن میں پائی جانے والی کلی، جزئیات کے ضمن میں پائی جانے والی کلی کا استصحاب کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اب ہم پڑھیں گے، عام مشہور اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو نام دیا جاتا ہے اقسام استصحاب کلی، یعنی کلی کے استصحاب کرنے کی قسمیں۔ تو یہ تقریباً 3 قسمیں ہیں، مشہور ہیں۔ آج ہم یہی مقدمہ پڑھیں گے کہ وہ 3 قسمیں کیسے انہوں نے بنائی ہیں۔ یہ بات منطق میں آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کے لیے واضح ہے کہ کلی کا اپنا کوئی وجود خارجی نہیں ہوتا، کلی ہمیشہ اپنے کسی جزئی کے ضمن میں پائی جاتی ہے۔
ہم ایک بندے کو دیکھتے ہیں زید، ہم کہتے ہیں ھذا انسان، حالانکہ انسان کلی ہے، لیکن ہر کلی اپنے ایک فرد کے، اپنی ایک جزئی کے ضمن میں پائی جاتی ہے۔ خوب یہ باتیں ساری آپ کی پڑھی ہوئی، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ استصحاب کلی یا اقسام استصحاب کلی، پھر کہا جاتا ہے استصحاب کلی قسم اول، استصحاب کلی قسم دوم، استصحاب کلی قسم سوم، یعنی اول، ثانی، ثالث، یہ ساری اصطلاح آپ کو ملے گی شیخ انصاری کے بعد کے جو لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ذکر کیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ بات یہ ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم بات شروع کر رہے ہیں استصحاب الکلی، کلی کا استصحاب، اب سابقہ بات سے یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ایک چیز پہلے متیقن ہوتی ہے، پھر اس چیز میں ہمیں شک ہوتا ہے، پھر جب اسی مستیقن کو ہم باقی رکھتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں استصحاب۔ اب ہم جو کہہ رہے ہیں استصحاب الکلی، تو وہ متیقن کیا تھا، پھر شک کیا تھا، تاکہ پھر ہم اس کا استصحاب کریں۔ تو آپ کو یقین ہوگا اس کا مطلب ہے متیقن کلی تھی، پھر شک بھی ہمیں اسی کلی میں ہوا، اور نتیجہ یہ ہے کہ پھر جب ہمیں شک اس کلی میں ہوا تو اب ہم نے اسی کلی کو ہی برقرار رکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ خوب، اب مسئلہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ کلی کی بقا میں شک ہوتا کیوں ہے؟ پوری توجہ۔ کیونکہ ظاہر استصحاب کہاں ہوتا ہے؟ جہاں میں شک ہوگا متیقن میں، کہ ایک چیز پہلے متیقن تھی، اب ہمیں اس میں شک ہو گیا، اب ہم نے استصحاب کرنا ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں استصحاب الکلی، یعنی کلی کبھی متیقن تھی، پھر ہمیں اس کلی کے بقا میں وجود میں شک ہوا، تو اب ہم اس کا کریں گے استصحاب۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، پوری توجہ کے ساتھ ہم مختصر آج مقدمہ پڑھتے ہیں، کل سے ذرا پھر اس کو انشاءاللہ زیادہ پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں کلی میں جو شک ہوتا ہے اور ہمیں پھر استصحاب کی ضرورت آتی ہے، در حقیقت وہ شک اس کلی کے افراد کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ ہمیں شک ہوتا ہے اس کلی کے کسی فرد میں، اور فرد کا شک وہ سبب بنتا ہے اس کلی میں شک کا، کہ اب آیا یہ کلی باقی ہے یا باقی نہیں ہے، جو پہلے تو یقیناً تھی اب آیا ہے یا نہیں ہے۔ فرد میں شک کیسے ہوتا ہے؟ پوری توجہ۔ اب یہ شک تین قسم کا ہے، چونکہ افراد کی بقا میں شک تین قسم کا ہوتا ہے، تو ظاہر افراد کا شک سبب بنتا ہے کلی میں بقا میں شک کا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ کلی کی بھی، استصحاب کلی کی بھی تین قسمیں ہیں۔ وہ قسم در حقیقت وہاں سے چلتی ہے، کہاں سے؟ کہ اس کے افراد میں شک ہوتا ہے۔ بس آج مختصر کرتے ہیں وہ یہ کیسے، بس دو تین مثالیں تاکہ یہ تین قسمیں کلیئر ہو جائیں گی۔ ان کا حکم پھر کل سے پڑھیں گے کہ کہاں پر استصحاب کلی جائز ہے اور کہاں پر جائز نہیں ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اس گھر میں زید موجود ہے، یقین ہو گیا۔ پھر زید موجود ہے، اس کا مطلب ہے زید ایک جزئی ہے، ایک فرد ہے کلی کا۔ وہ کلی کیا ہے؟ وہ ہے انسان۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، بعد میں مجھے شک ہوتا ہے
کہ پتہ نہیں زید موجود ہے یا نہیں ہے، تو ظاہر ہے جب زید کی موجودگی میں شک ہوگا تو اس کا مطلب ہے مجھے شک ہوگا کہ آیا کوئی انسان یہاں موجود ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے جب زید کی موجودگی میں شک ہوگا تو اس کا مطلب ہے انسان کی موجودگی میں، کلی کی موجودگی میں شک ہے۔ تو جب شک ہے، اب یہاں بات ہے کہ آیا ہم استصحاب کلی کر سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب پہلے بھی ہمیں یقین تھا کہ ایک انسان جہاں موجود ہے، اب ہمیں شک ہے کہ وہ ہے یا نہیں، استصحاب کریں گے کہ انشاءاللہ اب ہے۔ یہ بحث ہے، اس کو کہتے ہیں استصحاب کلی قسم اول۔ ٹھیک ہو گیا؟ بالکل آسان۔ بسا اوقات ہمیں پوری توجہ ایک جگہ پر ایک فرد کی یا ایک کلی کا یقین ہوتا ہے کہ یہاں یہ کلی یقینی تھی، اب شک ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے۔ شک کیوں ہوا؟ وہ شک اس لیے کہ اصل شک ہوتا ہے ہمیں اس کلی کے اس فرد میں کہ جس فرد کے ضمن میں کلی پائی جا رہی تھی وہ فرد کیسا تھا۔ اس لیے کہ اگر وہ فرد یہ والا تھا یقیناً وہ موجود نہیں ہے تو پھر کلی بھی نہیں ہے، اور اگر اس کا فرد یہ والا تھا تو یہ تو یقیناً موجود ہے، پھر اگر یہ موجود ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کلی بھی موجود ہے۔ تو کلی میں بقا کا جو شک ہے وہ در حقیقت اس کے افراد میں کا تردد ہے کہ کلی کس فرد کے ضمن میں پائی جا رہی تھی۔ یہ تردد سبب بنا بقائے کلی کا، اس کو کہتے ہیں کلی قسم ثانی، استصحاب کلی قسم ثانی۔ بس انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ یہ جائز ہے استصحاب کرنا، یہ جائز نہیں۔ تیسری قسم وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک کلی کا یقین ہے، اچھا، پھر جس فرد کے ضمن میں وہ کلی موجود تھی، اب مسئلہ یہ ہے کہ جس فرد کے ضمن میں کلی تھی اس فرد کا نہ ہونا یقینی ہو گیا، ٹھیک، لیکن ساتھ شک ہے کہ آیا کسی اور فرد نے اس کی جگہ لے لی ہے یا نہیں لی، چونکہ اگر اس کی جگہ کوئی اسی کلی کا دوسرا فرد آ گیا تو کلی یقیناً موجود ہوگی، اور اگر کوئی اور فرد نہ آیا تو پھر کلی موجود نہیں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں کلی قسم ثالث۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ کو 3 مثالیں دے دیں اور پھر ترجمہ۔ کلی قسم اول کی مثال جو میں نے پہلے دی، ایک گھر میں زید موجود تھا، ظاہر زید کے ضمن میں انسان موجود تھا، ہمیں کل تک یقین تھا کہ اس گھر میں ایک انسان ہے، اچھا، آج ہمیں شک ہے کہ انسان ہے یا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں شک ہے کہ زید ہے یا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ خوب، اب یہ اگر ہم کہیں گے کہ زید ہے تو اس کا مطلب ہے استصحاب کلی، ہم کہیں گے انسان ہے، اگر کہتے ہیں زید نہیں ہے تو پھر انسان بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ باتیں ساری آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ استصحاب تب کیا جاتا ہے کہ اگر اس پر کوئی حکم شرعی مترتب ہونا ہو، کہ اگر وہاں بقائے انسان پر کوئی حکم شرعی مترتب ہونا ہے تو ہم اس کا استصحاب کرتے ہیں۔ اس کی مثال علماء بڑا آسان سا دیتے ہیں کہ ایک بندے نظر کی ہوتی ہے کہ جب تک اس گھر میں کوئی انسان ہوگا میں 10 روپے صدقہ دوں گا۔ اب اگر وہ ہے انسان تو اس پر صدقہ دینا واجب ہے، نہیں ہے تو واجب نہیں ہے، ابھی حکم شرعی مترتب ہو رہا ہے، یہ ہو گیا۔
کلی قسم ثانی کی مثال، مجھے یقین ہے کہ اس گھر میں ایک حیوان موجود ہے، لیکن آج مجھے شک ہے کہ آیا انسان ہے یا انسان نہیں ہے، سوری حیوان ہے یا حیوان نہیں ہے۔ کیوں جی، کیوں شک ہوا آپ کو؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ حیوان جس فرد کے ضمن میں تھا وہ فرد مردد ہے، اگر وہ حیوان فلاں فرد کے ضمن میں تھا وہ تو مہینہ 15 دن کے بعد زندہ رہتا ہی نہیں ہے، اور اس کو تو اب سال ہو گیا ہے، یہ تو یقیناً فرد نہیں ہوگا، جب نہیں ہوگا تو اس کی کلی بھی نہیں ہوگی۔ یا وہ فرد وہ تھا کہ جس کی عمر لمبی ہوتی ہے، لمبی کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تک بھی ہو سکتا ہے، تو پھر یہ شک تھا کہ اس کلی کا فرد کون سا تھا۔ یہ ہوتی ہے کلی قسم ثالث، سوری کلی قسم ثانی۔ کلی قسم ثالث کیا ہے؟ وہ یہ ہے، مجھے یقین تھا کہ اس گھر میں زید ہے جس کے ضمن میں ایک انسان موجود ہے، اب دوسرے دن مجھے ادھر یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ زید تو نہیں ہے، لیکن یہ شک ہے کہ زید نہیں ہے تو بکر نے آ کر اس کی جگہ لے لی ہو، اب وہ وہاں پر موجود ہو، تو اگر وہ موجود ہوگا تو پھر کلی بھی وہاں پر موجود ہوگی، اور اگر بکر نے جگہ نہیں لی تو کلی بھی نہیں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں کلی قسم ثالث۔ اب کون سی کلی کا استصحاب جائز ہے، کون سا نہیں ہے، آپ اس کو یوں کہیں گے کہ استصحاب کلی کی 3 قسمیں ہیں، یہ ہم نے تعریف پڑھی۔ استصحاب کلی قسم اول، قسم ثانی، قسم ثالث۔ انشاءاللہ کل سے ہم شروع کریں گے کون سی قسم کا استصحاب کرنا جائز ہے اور کون سی کا جائز نہیں ہے، اگر جائز ہے تو کیوں ہے۔ انشاءاللہ یہ چند دنوں تک باتیں چلتی رہیں گی۔ تنبیہات الاستصحاب بعد فراغ شیخ الانصاری من ذکر الاقوال فی المسئلہ ومناقشتها شرعا فی بیان امور تتعلق به بلغت 12 امرا۔ میں نے گزارش کی ہے نا کہ بحث استصحاب مکمل کرنے کے بعد آخر میں انہوں نے کہا تھا وَيَنبَغِي التَّنبِيهُ عَلَى أُمُورٍ، اور وہ امور 12 تھے، واشتہرات، جس کے بعد پھر وہ 12 چیزیں جن پر انہوں نے متوجہ کیا تھا وہ پھر تنبیہات الاستصحاب کے نام سے مشہور ہو گئیں۔ فصار لہا شان کبیر عند الاصولیین، اس کے بعد پھر جتنے اصولی حضرات نے جو کتابیں لکھی سارے ان تنبیہات کو ذکر کرتے ہیں، بڑی اہمیت ہوگی۔ وصارت موضع عنایت لما لأکثرها من الفوائد الكبیرۃ فی الفقہ ولما لها من المباحث الدقیقۃ الاصولیہ۔ وزاد فیہا شیخ اساتذتنا فی الکفایہ، شیخ انصاری کے شاگرد رشید اور ہمارے استادوں کے استاد جناب ملا اخند ملا محمد کاظم صاحب کفایت الاصول رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے ان میں 2 تنبیہوں کا اضافہ کیا، فصارت 14، تو یہ بن گئی 14۔ فرماتے ہیں وَنَحْنُ ذَاكِرُونَ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى أَهَمَّهَا متوقین الاختصار، متفق یعنی قاصدین، کیونکہ ہمارا قصد اختصار کا ہے جتنا ممکن ہو سکے، اور اتنا اختصار کے جو ایک طالب علم کے لیے جو ابھی اصول فقہ ابتدا کر رہا ہے اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہو۔ ہم ساری نہیں لکھیں گے، ہم میکسیمم تقریباً انہوں نے جو ذکر فرمائی ہیں غالباً وہ 2 تنبیہوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد کچھ نکات انہوں نے بیان کیے، ہاں تقریباً 2 تنبیہیں لکھی ہیں، باقی نہیں لکھی۔ خوب، التنبیہ الاول، پہلی تنبیہ ہے استصحاب الکلی۔ رسائل میں آپ جائیں گے وہاں پر بھی یہ پہلی تنبیہ ہے، لیکن کفایہ میں یہ 3رے نمبر پر ہے، کیونکہ صاحب کفایہ نے ان کو تھوڑا اضافہ کیا ہے 2 کا۔ اچھا، الغرض من استصحاب الکلی، جناب استصحاب الکلی سے مراد کیا ہے؟ کلی کا استصحاب کرنا۔ فرماتے ہیں غور، استصحابہ یعنی کلی کا استصحاب کرنا، کہاں پر؟ فیما اذا تیقنا بوجود ہی فی ضمن فرد من افرادہ، کہ ایک شخص کو
اس کلی کے وجود کا یقین تھا اپنے افراد میں سے کسی فرد کے ضمن میں، کیونکہ یہ بات منطق میں پڑھی ہے کہ کلی کا اپنا وجود خارجی نہیں ہوتا، وہ جزئیات پر مشتمل ہوتی ہے اور اپنی افراد اور جزئیات کے ضمن میں پائی جاتی ہے۔ اچھا جی، یہ یقین تھا۔ اب شک کرتا ہے کہ اس میں اگر آپ تیقن اور شکا پڑھیں گے معلوم ہوگا یعنی مکلف شخص، اور اگر مجہول پڑھیں گے تو پڑھیں گے تیقنا یشکا فی بقائے نفس ذالک الکلی۔ اب شک ہوتا ہے کہ آیا وہ کلی جو اپنے فرد کے ضمن میں یقیناً موجود تھی، اب آیا وہ کلی موجود ہے یا موجود نہیں۔ ھذا شک فی بقائے الکلی فی ضمن افرادہ، یہ جو ہمیں بقائے کلی میں شک ہے کہ آیا کلی ہے یا نہیں ہے اپنے افراد کے ضمن میں، یتصور علی انحاء ثلاثہ، تین قسموں پر متصور ہے، اور اس میں اور ان کو نام دیا جاتا ہے اقسام و استصحاب الکلی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ استصحاب کلی کی تین قسمیں ہیں۔ الاول، پہلی قسم یہ ہے ان یکون شک فی بقاء الکلی، پوری توجہ کے ساتھ لکھ لیں تو زیادہ آپ کو مزہ آئے گا، کہ بقائے کلی میں شک ہے کہ آج کلی باقی ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، شک ہے بقائے کلی میں، وجہ ہے من جہت شک فی بقائے نفس ذالک الفرد الذی تیقن بوجودہ۔ کلی کا اپنا وجود تو ہوتا نہیں، کلی اپنے کسی فرد کے ضمن میں پائی جاتی ہے، تو در حقیقت ہمیں اس فرد کی بقا میں شک ہے جس کے ضمن میں کلی تھی، کہ اگر وہ فرد ہے تو کلی بھی ہے، اگر وہ فرد نہیں ہے تو کلی بھی نہیں ہے۔ تو اصل کلی کے اس فرد کی بقا میں شک سبب بنا ہے اس کلی کی بقا میں شک کا، اس کو کہتے ہیں استصحاب کلی قسم اول۔ انشاءاللہ بحث کل شروع کریں گے کہ آیا یہاں ہم کلی کا استصحاب کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، استصحاب کلی جائز ہے یا جائز نہیں۔ الثانی، دوسری قسم وہ یہ ہے ان یکون شک فی بقائے الکلی، ہمیں بقائے کلی میں شک ہے، لیکن اس بقائے کلی میں شک کا سبب کیا ہے؟ وہ سبب یہ ہے من جہت شک فی تعیین ذالک الفرد المتیقن سابقا، کہ کلی جس فرد کے ضمن میں پائی جاتی تھی وہ فرد اصل میں معین نہیں تھا، کلیئر نہیں تھا کہ کون سے فرد کے ضمن میں یہ کلی پائی جاتی تھی۔ کیا مطلب؟ بیان یتردد الفرد، کہ وہ فرد مردد تھا، بینما ہوا باقن جازمان، کہ آیا وہ کلی اس فرد کے ضمن میں تھی جو کہ یقیناً وہ فرد اب بھی موجود ہے، وَبَيْنَمَا هُوَ مُرْتَفِعٌ جازمان، یا فلاں فرد کے ضمن میں تھی کہ جو یقیناً اب مرفوع ہو چکا، جو کہ موجود نہیں ہے۔ چونکہ جس کے وجود کا یقین ہے وہاں کلی کی بقا کا یقین ہے، جس کے رفع کا یقین ہے وہاں کلی کی عدم بقا کا یقین ہے، لیکن مردد ہے کہ وہ کس فرد کے ضمن میں پائی جاتی تھی۔ بہت آسان۔ فرماتے ہیں انہو کان قد تیقن علی الاجمال، اس شخص کو اجمالا یقین تھا بفرد ما من افراد الکلی، کہ کلی کے افراد میں سے ایک فرد موجود ہے، اس بات کا یقین۔ پس جب ایک کلی کے کئی فرد ہوتے ہیں، جب ان میں سے ایک فرد کا یقین تھا فیتیقن بوجود الکلی فی ضمنہ، تو پس اس کو یقین تھا کہ اس فرد کے ذیل میں کلی موجود ہے۔ یہ تو ہو گیا کلیئر۔ وَلَكِنَّ هَذَا الْفَرْدَ الْوَاقِعِ، لیکن وہ فرد کہ جس کے ضمن میں کلی موجود تھی، وہ فرد مردد عندہ، وہ اس شاخ سے شاخ کے نزدیک مردد ہے۔ مردد کس میں ہے کہ یہ تھا یا وہ تھا؟ مردد بئی معنی ہے
بِأَن يَكُونَ لَهُ عُمُرٌ طویل، کہ اگر اس کا فلاں فرد کے ضمن میں تھی اس کی عمر تو بڑی لمبی ہوتی ہے، فَهُوَ بَاقٍ جَزْمًا، وہ یقیناً اب بھی باقی ہوگی۔ وَبَيْنَ أَن يَكُونَ، یا یہ کہ نہیں یہ کلی اپنے فلاں فرد کے ضمن میں پائی جاتی تھی، لَهُ عُمرٌ کثیر، اس کی عمر تو بہت تھوڑی ہوتی ہے، لہٰذا اتنا عرصہ گزر جائے اب یقیناً وہ موجود نہ ہوگی۔ اب دیکھو نا، کلی میں جو بقا میں شک ہو رہا ہے وہ اس کے افراد میں تردد کی وجہ سے ہے کہ آیا اس فرد کے ضمن میں موجود تھی جو طویل العمر ہے، یا اس فرد کے ضمن میں موجود تھی جو قصیر العمر ہے۔ وَمِنْ عَادِلِ هَذَا التَّرْدِيدِ يَحْصُلُ لَهُ الشَّكُّ فِي بَقَاءِ الْكُلِّ۔ بڑی آسان سی بات ہو، مثال ہو، اس کی ایک شرعی مثال دیتے ہیں اور آسان کرنے کے لیے، فرماتے ہیں کیسے؟ اذا علم علی الاجمال بخروج بلد، ایک شخص کو علم ہو گیا، ایک مکلف کو علم ہو گیا، یقین ہو گیا کہ اس سے ایک تری خارج ہوئی ہے، اور وہ تری، وہ پانی کا قطرہ مردد ہے کس میں؟ ان یکون بولا او منیا، کہ آیا وہ پانی پیشاب تھا جو حدث اصغر کا موجب ہوتی ہے، یا وہ پانی کا قطرہ منی تھا کہ جو حدث اکبر، ظاہر اصغر ہے تو اس کے لیے خالی وہ کپڑا پاک کر کے وضو کرنا ہے، حدث اکبر ہے تو اس کے لیے غسل کرنا ہے۔ اب غور کرنا ہے، ایک کلی کا یقین ہو گیا، کس کا؟ حدث کا، لیکن آیا وہ بول اس کا فرد تھا کہ وہ اصغر کے ضمن میں تھی یا منی اکبر کے ضمن میں تھی؟ غور کرو۔ اچھا، یقین ہو گیا حدث کا، لیکن مردد تھا کہ آیا اس حدث کا سبب پیشاب ہے یا منی۔ ثم توضا، یہ بندہ کر لیتا ہے وضو، اب ٹھیک ہوگی۔ فَإِنَّهُ فِي هَذَا الْحَالِ، ذرا غور کرنا، اب جب اس نے وضو کر لیا، يَتَيَقَّنْ بِحُصُولِ الْحَدَثِ الْكُلِّ فِي ضِمْنِ هَذَا الْفَرْدِ الْمُرَدَّدِ، اس کو یہ تو یقین تھا کہ چاہے بول ہو چاہے منی، ایک حدث مجھ سے سرزد ہوا تھا، اس کا اس کو ہو گیا یقین، حدث کا، کلی کا۔ پھر اس نے کر لیا وضو۔ اب مسئلہ یہ ہے، فَإِنْ كَانَ الْبَلَلُ بَوْلًا، اگر وہ تری، وہ جو پانی نکلا تھا، اگر وہ پیشاب تھا، فَحَدَثُ أَصْغَرَ قَدْ ارْتَفَعَ بِالْوُضُوءِ جَزْمًا، تو یقین ہو جائے گا کہ اگر وہ پیشاب تھا تو وہ حدث اصغر، حدث زائل ہو چکا، ختم، وہ یقین کیا جس کا اس کو پہلے تھا۔ وَإِنْ كَانَ مَنِيًّا، لیکن اگر وہ پانی، وہ تری منی تھی تو حدث اکبر، وہ تو وضو سے رفع نہیں ہوتا، پھر 10 وضو بھی کر لے اس کے لیے تو غسل ضروری ہے۔ خوب، اب فرماتے ہیں غور کرنا ہے، فَعَلَى الْقَوْلِ بِجَرْيَانِ اسْتِصْحَابِ الْكُلِّ، اگر ہم اس قسم ثانی میں استصحاب کلی کے جریان کے قائل ہو گئے کہ یہاں پر ہم استصحاب کلی کر سکتے ہیں، اگر اس کے قائل ہو گئے، یستصحب ہونا کل الحدث، تو یہاں پر اس کلی حدث کا استصحاب کریں گے، نتیجہ فتترتب علیہ، اس پر حدث کلی کے جو آثار ہیں وہ مترتب ہوں گے۔ مثلا آپ قرآن مجید کے حروف کو بغیر وضو غسل کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، جب ہم حدث کا استصحاب کریں گے تو قرآن مجید کو ہم اس طرح ہاتھ نہیں لگا سکیں گے۔ لیکن اما آثار خصوص الحدث الاکبر، لیکن آیا فقط سپیشل اس حدث پر حدث اکبر والے آثار مترتب کریں یا حدث اصغر والے؟ فرماتے ہیں نہ، کیوں؟ چونکہ اکبر اور اصغر تو کنفرم ہی نہیں تھا، کنفرم تھا صرف حدث،
اب وہ حدث اصغر ہو تو بھی آپ قرآن کے حروف کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اکبر ہو تو نہیں لگا سکتے. تو جو مطلق حدث پر آثار مترتب ہوتے ہیں وہ کریں گے، جو اکبر یا اصغر پر ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا یقین سابق نہیں تھا. یہ دو قسم ہو گئے. اب تیسری قسم استصحاب کلی کی وہ ہے کہ ان یکون شک فی بقاء الکلی، بقاء کلی میں شک ہے. اس شک کی وجہ ہے من جہت شک فی وجود فرد آخر مقام الفرد المعلوم حدوث و ارتفاع. اس کلی میں شک کیوں ہے؟ اس لیے کہ کلی جس فرد کے ضمن میں پائی جا رہی تھی جو یقینی تھی، وہ فرد یقیناً وہاں سے ختم ہو چکا، وہ فرد وہاں نہیں ہے. آیا اب اس کی جگہ اس کلی کا کوئی اور فرد قائم مقام بن گیا ہے تاکہ ہم کہیں کہ وہ کلی اب بھی باقی ہے، یا کوئی اور فرد اس کا قائم مقام نہیں بنا؟ کیونکہ جس کے ضمن میں یقینی تھی وہ تو اب وہاں پر نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں استصحاب کلی قسم ثالث. اے ان شک فی بقاء الکلی، یعنی بقاء کلی کا جو شک ہے وہ کیوں ہے؟ مستند الی احتمال وجود فرد انسان، اس بنیاد پر ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور فرد. کلی کا ایک فرد تو وہ تھا نا کہ جس کا وہاں سے چلا جانا کنفرم ہے، لیکن یہ ہے کہ آیا کوئی اور فرد اس کلی کا احتمال ہے کہ وہاں پر موجود ہو اور اس کے ضمن میں کلی بھی وہاں پر موجود ہو. لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ الْفَرْدُ ثَانِي قَدْ وُجِدَ واقعاً، چونکہ اگر کوئی اور فرد بھی وہاں موجود تھا فَإِنَّ الْكُلِّ بَاقٍ بِوُجُودٍ، تو یقیناً کلی بھی باقی ہے. اور وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ وُجِدَ، اور اگر کوئی اور فرد موجود نہیں تھا فَقَدْ انْقَطَعَ وُجُودُ الْكُلِّ بِارْتِفَاعِ الْفَرْدِ الْأَوَّلِ. اس کو کہتے ہیں استصحاب کلی قسم ثالث. تو پس تنبیہات میں پہلی تنبیہ آ گئی اقسام استصحاب کلی میں، وہ ہم نے پڑھ لی. 3 قسمیں. کل سے انشاءاللہ ہم حکم پڑھیں گے کہ کون سی قسم استصحاب کلی کر سکتے ہیں، کون سی میں نہیں کر سکتے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.